السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اشفاق مغل اور آج ہم بات کریں گے چیمپئن ٹرافی پر آیا وہ پاکستان میں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، اور انڈیا جو ہے وہ اس کا جو سٹانس ہے اس کے بعد کیا صورتحال ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ سرمد احمد ہمارے ساتھ ہیں جو سپورٹس پر کافی گہری نظر رکھتے ہیں، اور ان سے ہم کچھ جو ہے وہ تیکھے قسم کے سوال کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب تک کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے اور کس جو ڈگر کی طرف یہ ساری صورتحال جا رہی ہے۔ تو سرمد، آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو چانسز لگ رہے ہیں کہ چیمپئن ٹرافی پاکستان میں ہوگی؟ بہت شکریہ اشفاق آپ کا۔ ہم نے دیکھا کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے ایک لیٹر کے ذریعے پی سی بی کو آگاہ کیا کہ پاکستان میں ہم کھیلنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ انہوں نے پرپس یہ بتایا کہ پاکستان میں جو ہے سیکیورٹی کے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ اب آپ کا جو سوال ہے کہ تمام تر تفصیلات کے بعد ہم نے دیکھا کہ حکومت نے اپنی گائیڈ لائنز بھی دی ہیں۔ آیا چیمپئن ٹرافی پاکستان میں ہوگی نہیں ہوگی، اس کے لیے دو تین صورتیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہائیبرڈ ماڈل کو آیا اپنایا جائے یا نہ اپنایا جائے، لیکن اس پر جو محسن نقوی ہیں اور جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو سٹانس ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سخت موقف اپنائے گا، اور پاکستان آئی سی سی میں کیونکہ اب لیٹر بھی لکھنے جا رہا ہے تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال واضح ہوگی۔ بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ اگر ہائیبرڈ میں وہ ماڈل اپنایا جاتا ہے تو کیا یا انڈیا کو جو ہے باہر کر دیا جاتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ چیمپئن ٹرافی کا وہ مزہ آئے گا آپ کو؟ دیکھیں، پاک بھارت ٹاکرا ایک ایسا ٹاکرا ہوتا ہے کہ جب یہ میچز ہوتے ہیں تو دنیا کرکٹ میں تمام لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اس سے محظوظ ہوتے ہیں، اور صرف انٹرٹینمنٹ کی حد تک نہیں بلکہ اس کو دیکھتے ہیں پروفٹ وائز بھی۔ اگر دیکھیں تو انڈیا پاکستان کے میچز ایسے ہوتے ہیں جسے آئی سی سی ریونیو جنریٹ کرتا ہے، تو آئی سی سی اس ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی کمزور پوزیشن میں ضرور ہے، کیونکہ حکومت پاکستان کی گائیڈ لائن کے بعد آئی سی سی اب کہیں نہ کہیں آئی سی سی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ یہ رول ادا کرے اور انڈیا کو اور پاکستان دونوں کو قائل کرے کہ کوئی تیسرا ایسا راستہ نکالیں کہ جسے چیمپئن ٹرافی کو خبریں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری تھی کہ کہا گیا کہ انڈیا کو مائنس کر دیں گے، یا ہم نے یہ بھی سنا کہ جی دو دیگر ٹیمیں جس میں ویسٹ انڈیز اور سری لنکا ہے ان کو لے کر آئیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بغیر انڈیا کے چیمپئن ٹرافی کا ایک تو ہونا ممکن بھی نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوگا تو چیمپئن ٹرافی کا وہ مزہ قطعاً نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستانی شائقین اور پاکستانی کرکٹرز اور تمام لوگ آپ میں ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے میچز ہونے چاہیے، کیونکہ ان میچز کو دیکھنے کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ اچھا، اگر یہ انڈیا کو جو ہے باہر کر دیا جاتا ہے یا ہائیبرڈ ایون جو وہ بھی اپنایا جاتا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ سپانسرڈ جو کمپنیاں ہیں وہ انڈیا کی ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ عوام دیکھنے والی جو ہے وہ بھی انڈیا کی ہے۔ یہ چیزیں اپنی جگہ، یہ سارے ٹول استعمال ہوں گے، انڈیا جو ہے اپنے جو حق میں صورتحال کرنے کے لیے کرے گا، لیکن یہ بتائیں کہ آپ انٹرنیشنل کرکٹ پر پاکستان اور انڈیا کی جو سیاسی کشمکش ہے وہ اب انٹرنیشنل کرکٹ تک پہنچ چکی ہے، تو انٹرنیشنل کرکٹ کو کیا خطرات ہیں اس وقت؟ دیکھیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کرکٹ کو تو خطرات بالکل ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ کرکٹ کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کرکٹ ڈپلومیسی۔ ہم نے دیکھا کہ واجپئی صاحب کے دور میں کرکٹ ڈپلومیسی ہوئی، وہ پاکستان آئے۔ ہم نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی 2011 کا غالباً ورلڈ کپ تھا، وہ دیکھنے کے لیے گئے۔ مقصد کیا تھا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات بالکل ضیاء کی بات کی، وہ بھی گئے۔ تو اب جو چیز مس ہو رہی ہے، ایک تو اس سے سیاست کی وجہ سے ہماری جو کرکٹ ہے یعنی کہ جو بین الاقوامی کرکٹ ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کا نقصان اس طرح سے ہوگا کہ کل کو اگر انڈیا پاکستان نہیں آتا اور پاکستان یہ چیز ٹھان لیتا ہے کہ ہم نے کل کو بھارت کے ساتھ کوئی میچ نہیں کھیلنا، تو اس کا کتنا بڑا آؤٹ کم ہوگا، نہ صرف بین الاقوامی کرکٹ پر بلکہ آئی سی سی کے اوپر۔ آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ فنڈز اور کتنے معاملات ہوتے ہیں، تو میرے خیال سے کہ آئی سی سی، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی، ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ کوئی ایک اسٹرانگ رول ادا کرتے ہوئے دونوں دیشوں کو قائل کریں تاکہ جو ہے یہ مسئلہ حل ہو اور کرکٹ متاثر نہ ہو۔ سب سے بڑی بات ہے۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ آپ کا۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔